रहमान की पार्टी समझती है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग चोर हैं, नून लीग समझती है जरदारी चोर है, फजल रहमान डीजल है, पीपल्स पार्टी नवाज शरीफ को चोर समझती है और इसको डीजल। अब ये जब तीनों इकट्ठे हुए हैं, सारी कौम ने देखा है कि अगर इन्होंने मुल्क को बचाना है तो बेहतर है कि इमरान खान के साथ डूब जाओ। 23 मार्च को बाज़ाब्ता तौर पर मुल्क भर के अवाम को पीडीएम में शामिल तमाम जमातों और उनके कारकुनों को कहना चाहता हूं कि 23 मार्च को पूरे मुल्क के कोने कोने से आप इस्लामाबाद की तरफ रवाना हो जाएं। पार्लियामेंट हाउस के दरवाजे से लेकर शाहराह दस्तूर पर तारीख का अजीमुशान मुजाहरा होगा। 23 मार्च के लॉन्ग मार्च को जब यहाँ पहुँच जाएगा, वो कितने दिन रहेगा उसका फैसला हमने उस मौके पे करना है। अगर नो कॉन्फिडेंस की नौबत आई, जो मुझे उम्मीद है नहीं आएगी, अगर नो कॉन्फिडेंस की नौबत आई तो मैंने कहा कि हम देखेंगे कि किस माई के लाल में इतना कलेजा है कि 10 लाख आदमियों में से गुजर के जाए, इमरान खान के खिलाफ वोट डाले और फिर वापस भी हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम नॉक एंड टॉक में खुशामदीद। मैं आपका मेज़बान सादत हुसैन साफ़ी। मुल्क की सियासत का सबसे बड़ा मार्का हुकूमत बा मुकाबला ऑपोजिशन। हुकूमत की जानिब से जो खिलाड़ी मैदान में है, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, जिसमें काफ लीग है, NQM पाकिस्तान है और जो है बलूचिस्तान अवामी पार्टी, और दूसरी जानिब जो ऑपोजिशन की जानिब से मैदान में खिलाड़ी हैं, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, मुस्लिम लीग नून, JUI, ANP और दीगर सियासी जमातें शामिल हैं। जब से अपोजिशन की जानिब से तहरीक अदम एतमाद 8 मार्च 2022 को जमा करवाई है, उस रोज़ से जो है सियासी सरगर्मियों में जो है इजाफा हुआ है, जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है। हुकूमत की जानिब से जो टाइम लाइन बताई गई है, जिसमें 21 मार्च 2022 को नेशनल असम्बली का जो है इजलास बुलाया जाएगा, जिसमें जो मरहूम रुकन हैं उनके लिए दुआ की जाएगी और वो जो है इजलास मुलतवी किया जाएगा। फिर 22, 23 और 24 मार्च को OIC कॉन्फ्रेंस की वजह से छुट्टी का ऐलान किया है और 25, 26, 27 यानी कि ये जो 3 दिन हैं, इसमें तहरीक अदम एतमाद के ऊपर जो है असम्बली में बहस होगी और 28 मार्च 2022 वो दिन होगा जब तहरीक अदम एतमाद के ऊपर वोटिंग की जाएगी। ये टाइमलाइन सामने आई है। नाज़रीन, इसके साथ साथ 27 और 28 मार्च का दिन यूँ भी अहम है कि 27 मार्च 2022 यानी कि वोटिंग से एक दिन कबल हुकूमत की जानिब से D चौक इस्लामाबाद पे तारीखी जलसे का ऐलान किया गया है, जिसमें वुज़रा की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि 10 लाख का मजमा जमा करके हम यहाँ पे रहेंगे और जो भी वोट देने 28 मार्च को आएगा वो इसी मजमे से गुजरेगा और इसी 10 लाख के मजमूए से वापस जाएगा। अब ये इस वक्त की सूरत हाल है। अब सवालात कुछ यूँ जन्म दे रहे हैं कि क्या ये तहरीक अदम एतमाद कामयाब होगी या नाकाम होगी, हुकूमत जो है वो इस मार्के में जो है वो कामयाब होगी या फिर अपोजिशन को जीत होगी। नाज़रीन, ये सवाल हम आपसे जो है पूछते हैं, इसका जवाब हमें ज़रूर दीजिएगा। अपने मेहमान के पास जाने से पहले हम आपके सामने एक रिपोर्ट रखते हैं। हमारे रिपोर्टर जहांगीर ज़िया ने तहरीक अदम एतमाद के ऊपर एक तफसीली रिपोर्ट तैयार की है, पहले उसे मुलाहिज़ा करते हैं। 28 मार्च को फैसले का इम्कान। इमरान खान वजीर आज़म की कुर्सी पर बरकरार रहेंगे या नहीं। अपोजिशन जमातों ने वजीर आज़म इमरान खान को ओहदे से हटाने के लिए असेंबली सेक्रेटरीट में तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी। कौमी असेंबली में अदम एतमाद की तहरीक पर 28 मार्च को वोटिंग मुतवक्के है। हुक्मरान जमात PTI की जानिब से वोटिंग से एक रोज़ कबल 27 मार्च को पार्लियामेंट हाउस के बाहर तारीख का सबसे बड़ा जलसा करने का ऐलान कर दिया। दूसरी जानिब अपोजिशन ने भी 23 मार्च को इस्लामाबाद की तरफ मार्च करने का ऐलान किया है। अपोजिशन इत्तेहाद तहरीक अदम एतमाद को कामयाब बनाने के लिए सरतोड़ कोशिशों में मसरूफ़ है, जबकि वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी ऐवान में अक्सरियत का एतमाद यकीनी बनाने के लिए कमर कस ली। हिज़्ब इख्तलाफ के रहनुमाओं और हुकूमती शख्सियात का मुख्तलिफ सियासी लीडरों के साथ मुलाकातों का सिलसिला उरूज पर है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने जहांगीर तरीन से मुलाकात की।
بلاول بھٹو اور عمران خان کی ایم کیو ایم سے الگ الگ ملاقاتیں، جبکہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی رہنماؤں کی متعدد ملاقاتوں میں مشاورت اور حکمت عملی پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں جانب سے بلند و بانگ دعوے اور سیاسی طاقت کا بھرپور مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس فیصلے کی گھڑی میں اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ جی ہاں ناظرین، رپورٹ آپ نے جانی۔ اب سوالات یوں ہی ہیں کہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوگی نہیں کامیاب ہوگی؟ ہر پاکستانی جو ہے پاکستان کے کونے کونے میں یہ سوال جو ہے وہ پوچھ رہا ہے، ایک دوسرے سے گفتگو کا جو ہے یہ سلسلہ جاری ہے۔ ناظرین، اب ہم نے جو ایک ایکسکلوسیو انٹرویو کیا جس میں صحافی اور فکشن نگار اقبال خورشید صاحب کا، جن سے ہم نے گفتگو کی کہ تحریک عدم اعتماد جو یہ سلسلہ جاری ہے یہ ملک کے لیے کیا یہ منفی اثرات لے کے آئے گا، یہ مثبت اس کے اثرات ہوں گے، اور آنے والا سیاسی جماعتوں کا لاہ عمل کیا ہوگا، آپ بھی سنیے۔ بہت شکریہ اقبال خورشید صاحب ہمیں وقت دینے کے لیے۔ اقبال خورشید صاحب، سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے کہ حکومت کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ 27 مارچ 2022 کو جو ہے 10 لاکھ کا مجموعہ اکٹھا کرنے کا دعویٰ کیا ہے، اور دوسری جانب اپوزیشن کی جماعتوں کی جانب سے بھی کال دے دی گئی ہے کارکنان کے وہ ڈی چوک پہ پہنچیں۔ آپ کے مطابق کیا تجزیہ کہتا ہے، یہ ایک نیشنل سیکیورٹی کے لیے ایک تھریٹ نہیں ہے؟ کیونکہ جب تمام کارکنان آپس میں سامنا ہوگا ان کا تو ایک کلیپس والی سچویشن ہو سکتی ہے، آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ بہت شکریہ سعادت، آپ نے مجھے اظہار خیال کا موقع دیا۔ مدعا یہ ہے کہ اس وقت ہمیں ایک جادوئی نمبر درکار ہے، حکومت کو بھی اور اپوزیشن کو بھی، اور دلچسپ عمل یہ ہے کہ وہ نمبر 10 لاکھ نہیں ہے بلکہ 172 ہے۔ اگر حکومت کو یہ ثابت کرنا ہے کہ وہ اقتدار میں رہے گی تو اسے 172 ارکان 172 ارکان کی حمایت درکار ہوئے، اور اگر اپوزیشن یہ سمجھتی ہے کہ وہ عمران خان کو ان کے عہدے سے ہٹا سکتی ہے، وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لا سکتی ہے، تو وہ نمبر بھی 172 ہے۔ تو 10 لاکھ کی فگر جو ہے وہ یہاں غیر متعلقہ ہے۔ یہ صرف اپنی اسٹریٹ پاور یا افرادی قوت کو شو کرنے کی کوشش ہے، مگر اس میں بھی بے پناہ مبالغہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو بڑے جلسے بھی ہوئے وہاں شرکاء کی تعداد 1 سے 2 لاکھ بھی اگر ہوئی تو بڑی بات ہے، 10 لاکھ بہت بڑی فگر ہے۔ اور اگر دونوں طرف سے آئیں گے، جیسے مولانا نے کہا ہے کہ اگر آپ لے کے آ رہے ہیں لوگ تو ہم بھی لوگ لے کے آئیں گے۔ آپ جیسے کہ جانتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کا جو کارکن ہے وہ کمیٹڈ کارکن ہے اور وہ بڑی تعداد میں موجود ہے گراؤنڈ پہ، تو اگر ڈی چوک پہ دونوں طرف سے کارکنان آ گئے تو یقینی طور پہ تصادم کا خدشہ موجود ہے۔ میں امید رکھتا ہوں کہ کوئی ایسا راستہ تلاش کیا جائے کہ اس تصادم سے بچا جائے۔ ہیں وہ جو ہے ایک اہمیت رکھتے ہیں پاکستان کے لیے، نیشنل سیکیورٹی کے لیے۔ جب حکومت کی جانب سے یہ اعلانات کیے جا رہے ہیں کہ جو بھی تحریک عدم اعتماد کے لیے ووٹ ڈالنے آئے گا اسے اس 10 لاکھ کے مجموعے سے گزرنا ہوگا، تو آپ کے مطابق کیا لگتا ہے یہ ایک تھریٹ، ایک دھمکی نہیں؟ کیونکہ اس سے تو پھر لوگوں کے اندر جو ہے پھر انتشار پھیل جائے گا، ایک جو ہے ایک لا اینڈ آرڈر کی صورتحال خراب ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، تو کیا ذمہ داری کا مظاہرہ حکومت کی جانب سے کرنا چاہیے اس معاملے؟ اچھا صاحب، اس پہ میرا موقف یہ ہے کہ یہ جو تحریک عدم اعتماد ہے یہ ایک آئینی طریقہ کار ہے، قانونی طریقہ کار ہے۔ تو قانونی اور آئینی طریقہ کار پہ کسی بھی شخص کا ہتھے سے اکھڑنا یا بے پناہ ناراضی کا اظہار کرنا درست نہیں ہے۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اس سے پہلے نواز شریف کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ نواز شریف کے خلاف بالکل آؤٹ آف دی باکس جاتے ہوئے پارلیمنٹ کی عدالتوں کے ذریعے کچھ اقدامات کیے گئے، جے آئی ٹی بنی، اور جے آئی ٹی بننے کے بعد ان کو نااہل قرار دیا گیا۔ یوسف رضا گیلانی بھی عدالتوں کے ذریعے نکالے گئے۔ اس کے برعکس اگر عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آتی ہے تو یہ بالکل آئینی اور قانونی طریقہ ہے۔ میرے خیال میں وزیر اعظم کو اس کو تھوڑا گریسفلی مینیج کرنا چاہیے تھا، بجائے اس کے کہ وہ جلسوں میں سخت زبان انہوں نے استعمال کی، اپنے مخالفین کے نام بگاڑے۔ اس کے بجائے وہ ایک سیدھا سادہ نسخہ تھا کہ اپنے اتحادیوں کو اپنے ساتھ ملاتے، 172 کے نمبر کو محفوظ رکھتے اور گریسفلی اسے مینیج کرتے۔ جیسے میں نے آپ سے کہا، یہ آئینی طریقہ، اس کے راہ میں جو بھی رکاوٹ کھڑی کی جائے گی، جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کوشش کریے کہ اجلاس کو ڈیلے کرے اور وہ اس میں کامیاب بھی ہے، اور وہ یہ دھمکی دیتی ہے کہ ہم 10 لاکھ لوگ کھڑے کر دیں گے، یا اپنے مخالفین کو یا پارٹی میں موجود باغیوں کو ڈرانے کے لیے۔ یہ بہرحال ایک ایسا عمل ہے جو اتنا گریسفل نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ عمران خان کا جو کرزمہ ہے اس کو باقی رکھنے کے لیے انہیں تھوڑا گریسفلی اس مسئلے کو ہینڈل کرنا چاہیے تھا۔ ایز اے شہری پاکستان کے آپ بخوبی واقف ہیں کہ اس وقت موجودہ
सियासी सूरत हाल क्या है, मुल्क की क्या सूरत हाल है, मईशत की क्या सूरत हाल है। मेरा सवाल यहाँ पे यह है कि इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल जारी है, अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब होती है या नाकाम होती है, तो इसके कितने मुस्बत और मनफी असरात होंगे हमारी पाकिस्तान और अवाम के लिए खास? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मुख्तसरन उससे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा। कुछ लोगों का सवाल ये है कि क्या हुकूमत पुरएतमाद है या हुकूमत घबराई हुई है। तीन बातें ऐसी हैं जिसकी वजह से हमें लगता है कि हुकूमत दबाव का शिकार है। एक, इमरान खान की सख्त ज़बान जो वो जलसों में इस्तेमाल कर रहे हैं, और जलसों का तरीक़ेकार ये अपोजिशन के ज़माने में जो जलसे किए जाते हैं वैसे जलसे हैं। दूसरा, असम्बली के इजलास को टालने की कोशिश है। और तीसरा, 10 लाख अफराद की धमकी। इन तीन बातों की वजह से लगता है कि हुकूमत इस वक्त दबाव में है। उसे लग रहा है कि खेल उसके हाथ से निकलता जा रहा है। अब आप कहते हैं कि तहरीक अदम एतमाद अगर कामयाब होती है तो दो ऑप्शन है, अगर नाकाम हुई तो फिर तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान रहेंगे और ये बड़ी कुव्वत के साथ वापस आएंगे, ये बहुत ही पुरएतमाद होंगे, फिर ये अपने फैसले आज़ादी से करेंगे और ये कुछ बहुत बड़े फैसले भी कर सकते हैं जिनके बारे में अभी हम इतना ओपनली बात नहीं कर रहे। बुलंद तरीन हायरार्की पे तब्दीलियाँ हो सकती हैं, नए लोग नए ओहदों पे आ सकते हैं। अगर ये नाकाम होती है और अपोजिशन कामयाब हो जाती है तो अपोजिशन के पास दो रास्ते हैं, या तो फ़ौरन असम्बलियाँ ख़त्म करे और नए इंतखाबात करवा दे, नए यानी पहले इलेक्शंस कॉल करके इंतखाबात करवाए और नई गवर्नमेंट बना ले। और दूसरा तरीका ये है क्योंकि अभी हुकूमत के ख़ात्मे में लगभग 1 साल और चंद माह हैं, यानी कि अगस्त 2023 में ये हुकूमत ख़त्म होगी, तो अपोजिशन वाले एक मखलूत हुकूमत बना के उस ज़माने तक बाकी रहें। मेरे ख़्याल में जो पहला ऑप्शन है वो बेहतर है। दूसरा ऑप्शन अपोजिशन के लिए नुकसानदेह है। उसका सबब यह है कि अपोजिशन में मुख्तलिफ़ुल ख़याल लोग हैं, MQM है, काफ लीग है, नून लीग है, पीपल्स पार्टी है, जमात JUI है, और सब अपना शेयर मांगेंगे, सब अपने तौर पे हुकूमत चलाना चाहेंगे, तो चूचों का मुरब्बा बन जाएगा। ये कोई अच्छा ऑप्शन नहीं है। दूसरी बात, ये मईशत इतनी बिगड़ चुकी है कि अगर आप इसी सिस्टम को संभालने की कोशिश करेंगे तो अब बिगाड़ का दबाव आप पे आएगा। अब जब कल पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी तो मरूद इल्ज़ाम आप ठहराए जाएंगे, महंगाई बढ़ेगी तो आप मुल्ज़िम होंगे। तो उस बोझ को अपने कांधों पर रखने के बजाय बेहतर ये है कि अगर आप कामयाब होते हैं तो नए इलेक्शंस कॉल कर लिए जाएं। आपका तज्ज़िया बहुत अहमियत रखता है। अगर तहरीक अदम एतमाद के ऊपर जो है अपोजिशन की जानिब से भी कहा जा रहा है कि हम कामयाब होंगे, हम अपने नंबर पूरे कर लेंगे, हुकूमत की जानिब से भी जो है कहा जा रहा है कि हम भी अपने पूरे नंबर कर लेंगे, आपका तज्ज़िया क्या कहता है मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए? क्या इस टाकरे के अंदर क्या अपोजिशन जो है मैदान मारेगी या फिर हुकूमत जो है वो अपने पूरे 5 साल मुकम्मल करेगी और आम इंतखाबात वक्त? हुकूमत ने बड़ी कामयाबी से इजलास डिले कर दिया, तो हमें नहीं पता कि आने वाले दिनों में क्या हो। सियासत में कोई छोटी सी मूव भी हालात को बदल देती है। तो अगले एक हफ्ते में क्या होने वाला है अभी हतमी तौर पे कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन हम देखते हैं कि जैसे शेख रशीद हों या असद उमर हों, उनकी जानिब से काफ लीग पे जो तनकीद की गई है, काफ लीग के ख़िलाफ़ जो ज़बान इस्तेमाल की गई है, उससे ऐसा लगता है कि उनके और काफ लीग के दरमियान दूरियां पैदा हो चुकी हैं। बदकिस्मती से इस खेल में सबसे अहम किरदार होना चाहिए था MQM का, क्योंकि सबसे बड़ी इत्तेहादी 60 सीटों के साथ MQM है, लेकिन हमें MQM के मुकाबले में काफ लीग ज़्यादा मुतहरिक नज़र आ रही है। MQM का बड़ा अहम रोल होगा इख्तितामी मरहले में MQM अपना वोट किसे देगी? क्या वो हुकूमत के साथ जाएगी जैसे उन्हें सिंध की गवर्नरी की पेशकश की गई है, या वो आसिफ अली जरदारी के वादे पे यकीन करेंगे? MQM जो फैसला करेगी वही फैसला फाइनल में आखिरी जब नताइज आएंगे, रिज़ल्ट बनेगा, उसमें डिस्प्ले होगा। लेकिन बदकिस्मती से MQM अभी उतनी मुतहरिक नज़र नहीं आ रही। तहरीक अदम एतमाद में अपोजिशन को अगर शिकस्त होती है तो ये अपोजिशन के लिए कितना बड़ा धचका होगा और उनका फिर सियासी मुस्तकबिल क्या होगा? क्योंकि अपोजिशन में सिर्फ एक जमात नहीं है, मतलब मुख्तलिफ बड़ी बड़ी जमातें जिनका बड़ा मैंडेट है। अगर इन्हें शिकस्त होती है तो फिर इनका क्या मुस्तकबिल होगा? अच्छा, इन्हें अपोजिशन को जो एक एज हासिल है वो ये है कि ये एक इत्तेहाद है। इत्तेहाद में ये है कि जब आपको सदमा लगेगा, डैमेज होगा, तो उसका कुछ असर तकसीम हो जाएगा, और जब नुकसान तकसीम हो जाएगा तो बचत का इम्कान है। चूँकि इलेक्शंस में अभी लगभग 1.25 साल बाकी है, तो अभी जो भी इनको नुकसान होगा, इनकी इमेज डैमेज होगी, इलेक्शंस के दिनों में ये वापस कम बैक कर सकते हैं। पाकिस्तानी अवाम की यादाश्त बहुत कमज़ोर है, और इमरान खान के किए हुए वादे दावे भी भूल चुकी है, और रोटी कपड़ा मकान का दावा भी भूल चुकी है। तो मेरे ख्याल में अभी नुकसान होगा, लेकिन इलेक्शन चूँकि दूर हैं वो कम बैक कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, माजी की तल्ख अल्फाज जो है, ये हमारे वहाँ जो एक ट्रेंड है कि जब इक़्तिदार में होते हैं तो आप मुख्तलिफ बातचीत करते हैं, जब अपोजिशन में होते हैं तो आप मुख्तलिफ बातचीत करते हैं। माजी के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM पाकिस्तान का जो है इत्तेहाद भी रहा है, और जो तल्ख कलामी भी बीच में काफ़ी ज़्यादा हुई। अभी हाल ही में जो एहतजाज करने गए थे उसमें जो लाठी चार्ज वगैरह की गई, लेकिन अब दोबारा आसिफ अली जरदारी से कल रात जो है अहम मुलाकात हुई है। तो आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि वोटर के ऊपर ये असरअंदाज नहीं होगा कि आप माजी के अंदर हमने इनके खिलाफ नारेबाजी की है, अब आप उन्हीं से हाथ मिलाने जा रहे हैं, तो क्या ये सियासी एक हिस्सा है
ہے یا پھر جو ہے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے ہماری پاکستان کی سیاست کے؟ اس وقت جو سب سے بدقسمت جماعت ہے وہ ایم کیو ایم ہے. ایم کیو ایم سب سے بڑی اتحادی ہے لیکن وہ کچھ بھی حاصل نہیں کر سکی سوائے وزارتوں کے اور وزارتوں سے ملنے والی تنخواہوں کے. بظاہر وہ دعویٰ کریں گے کہ ہم نے بہت کچھ حاصل کیا, کاش وہ اسے بہتر کر سکتے. بدقسمتی سے یا حالات کا جبر دیکھیے کہ یہ وہ ایم کیو ایم نہیں ہے جو 2018 کی ایم کیو ایم تھی, جب ایم کیو ایم کے پاس کراچی سے 17 سیٹیں تھیں, جب ایک مرکز موجود تھا. اب ایم کیو ایم کے پاس اس طرح مرکز موجود نہیں ہے, صرف 7 سیٹیں ہیں. تو جب اس وقت پیپلز پارٹی سے یہ ڈیل نہیں کر سکے, اس وقت پیپلز پارٹی سے معاملہ کرنے میں ان کا تجربہ تلخ بقول ان کے پیپلز پارٹی کو بھی شکایات ہوں گی, تو اس وقت یہ کس طرح معاملہ کریں گے؟ آپ کو پتہ ہے کہ ایم کیو ایم نے یہ ضمانت مانگی ہے کہ شہباز شریف جیسے بڑے لیڈر اور مولانا فضل الرحمان آصف علی زرداری سے ہونے والے معاہدے میں ضمانتی بنے, وہ ضمانت دیں کہ جو وعدے ہم سے کیے جا رہے ہیں وہ پورے ہوں گے. وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ماضی میں انہیں تلخ تجربات ہوئے ہیں اور یہ جو اتحاد تھا پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کا, اس نے برے نتائج دیے. 2008 سے 2013 کا جو زمانہ تھا کراچی کے لیے بدترین تھا, بے پناہ خون بہا اور یہ خون دوبارہ بھی بہہ سکتا ہے. تو بدقسمتی سے ایم کیو ایم اب وہ ایم کیو ایم نہیں رہی جو اب سے 10 سال پہلے تھی, 5 سال پہلے تھی. تو یقینی طور پہ وہ پریشان ہیں اور دیکھنا ہوگا کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں. عدم اعتماد جمع کروانے کے بعد وزیر اعظم پاکستان کا ایک سڈن جو ہے نا دورہ بہادرآباد پہ کیا گیا. اگر فار ایگزامپل ان کیس کے اگر ایم کیو ایم کے تمام دفاتر کھولنے کی جو ہے وہ اس پہ حامی بھر لیتی ہے حکومت اور کھول دیتی ہے, اور پیپلز پارٹی بھی جو ہے سامنے سے جو ہے اپنے جو ایجنڈا ہے وہ سامنے رکھتی ہے, تو کیا آپ کے مطابق لگتا ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان جو ہے جیسے اتحادی جماعت ابھی ہے, کیا وہ ووٹنگ کے اندر بھی حکومت کا ہی ساتھ دے گی؟ یہ لازمی نہیں ہے کہ وہ حکومت ہی کا ساتھ دیں, مگر میں نے کہا کہ سب سے اہم ووٹ ایم کیو ایم کا ہی ہے. ایم کیو ایم ہی کو ڈیسیجن لے رہا ہے. ابھی تک ایم کیو ایم کو جو آفر کی گئی ہے وہ اتنی بڑی نہیں ہے. ایم کیو ایم نے اپنے کارڈ سینے سے لگائے ہوئے ہیں, جیسے کہ کاف لیگ پہ تو تنقید ہوئی کہ وہ وزارت اعلیٰ مانگ رہے ہیں پنجاب کی, لیکن ابھی ایم کیو ایم پہ کوئی تنقید نہیں ہے. اس کا مطلب ایم کیو ایم اپنے کارڈز کھیل رہی ہے اچھے طریقے سے, مگر یہ سیاست ہے اور بہت دیر آپ نہیں کر سکتے, آپ کو وقت پہ فیصلہ لینا ہوگا. فی الحال اپوزیشن کا پلڑا بھاری لگ رہا ہے, لیکن عمران خان ایک فائٹر ہے اور عمران خان نے مشکل حالات کے باوجود یہ دور گزارا ہے. ہم نہیں جانتے کہ آنے والے دنوں میں وہ اور کون سے بڑے فیصلے کریں گے. ایم کیو ایم کا ووٹ بہرحال اہم ترین ہے. میں یہ کراچی کے شہری کی حیثیت سے صرف دعا گو ہوں کہ جو بھی یہاں کی جماعتیں فیصلہ کریں اس سے شہر کو ایک بہتر مستقبل ملے جس کے امکانات اب تک ہمیں دکھائی نہیں دیتے. پاکستان تحریک انصاف کا ایک ایسا وقت تھا جس میں بڑی اسٹرانگ جو ہے یہ پارٹیسپینٹ تھی حکومت کی اور انہوں نے جو ہے کام بھی کیے, لیکن اس کے بعد اچانک سے جو اتحادیوں کے اندر جو ہے معاملات ہو اس کی وجہ سے یہ کلیپس ہوتے گئے. آپ کے مطابق کیا لگتا ہے کہ اس میں دوسری جماعتوں کا کردار ہے یا پھر ان کے انٹرنلی جو پارٹی کے معاملات ہیں, جس میں سے جہانگیر ترین گروپ الگ ہے, علیم خان کا گروپ ایک علیحدہ ہے, کہا جا رہا ہے کہ یہ بڑے اہم کریکٹرز ہیں جن کی وجہ سے جو ہے عمران خان کی حکومت کو اور پی ٹی آئی کو کافی زیادہ دھچکا ہو سکتا ہے. تو اندرونی پارٹی کے معاملات اور پالیسیز کی وجہ سے ہی پاکستان تحریک انصاف آج یہ دن دیکھ رہی ہے کہ تحریک عدم اعتماد جو ہے لائی جا رہی ہے؟ اصل میں تحریک انصاف کا معاملہ یہ تھا کہ ان کی طرز سیاست مختلف تھی اور ان کے ہاں نعرے دعوے زیادہ تھے, عمل کم تھا. یعنی کہ یہ اس نعرے کے ساتھ آئے کہ کرپشن ختم کی جائے, لیکن ان کے آنے کے کچھ عرصے بعد یہ بحث شروع ہو گئی اور یہ سنجیدہ لوگوں نے یہ بحث کی کہ کرپشن زیادہ بڑا مسئلہ ہے یا نااہلی, کہ کرپشن کرنے کے باوجود بہتری کا امکان ہے یا ایک نااہل ادارہ, ایک حکومت جو کچھ بھی ڈیلیور نہیں کر سکتی. تو ان کی اہلیت پہ سوال اٹھائے گئے, ان کی گورننس پہ سوال اٹھائے گئے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے بڑا صوبہ پنجاب ہے اور پنجاب میں عثمان بزدار صاحب وزیر اعلیٰ ہیں اور ان کی پرفارمنس اور ان کی گورننس پہ ان کے حامی بھی عدم اعتماد کی شکایت کرتے ہیں. تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں گورننس کے معاملات کو کسی بھی سطح پہ عمران خان نے, پی ٹی آئی حکومت نے سیریس نہیں لیا. ان کا فوکس زیادہ تھا اپنے کیرزما پہ, اپنی طاقت پہ, عوامی طاقت پہ, اپنے نعروں پہ, اپنے دعووں پہ. اور جو پروجیکٹس انہوں نے شروع کیے ان پروجیکٹس میں ماضی کے پروجیکٹس کی چھاپ ہے اور وہ کتنے اپلیکیبل ہیں یہ تو ہمیں تب پتہ چلے گا جب وہ حکومت سے چلے جائیں گے, تب یہ ساری باتیں سامنے آ جائیں کہ کہاں آپ نے کرپشن کی ہے, کہاں آپ سے خامیاں ہوئیں. لیکن گورننس کے معاملات میں انہیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا. معیشت کمزور رہی, وہ ہم دیکھ سکتے ہیں, اور تھوڑا اور بہتر پرفارم کر سکتے تھے. مارچ 2022 جب تحریک عدم اعتماد جمع کروائی گئی اس سے پہلے جو اتحادی اور حکومت کافی پر اعتماد تھے کہ اتحادی ہمارے ساتھ ہیں اور یہ جو ہے کبھی بھی اپوزیشن کو ووٹ نہیں دے سکتے. لیکن اچانک سے جو شیخ رشید صاحب کا بیان آیا جس کے اندر انہوں نے کہا کہ
جو ہے کچھ لوگ جو ہمیں بلیک میل کر رہے ہیں صرف چند سیٹوں کی وجہ سے، وزیر اعلیٰ جو ہے ان کو سیٹ کو اب ہمیں بلیک میل کر رہے ہیں. تو یہ بیان اس موقع کے اوپر کیا یہ بیان کافی اثر انداز ہو سکتا ہے اور خطرناک ہو سکتا ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے؟ یقینی طور پہ اسد عمر نے بھی بعد میں اس کے بعد بیان دیا ہے. مونس الہی کی جانب سے رد عمل آیا، انہوں نے شیخ رشید پہ تنقید کی ہے. تو اس بیان سے تو یہ تاثر ابھرتا ہے کہ کاف لیگ اور پی ٹی آئی کی راہیں جدا ہو گئی ہیں، اور کاف لیگ کا سسٹم سے نکل جانا بہت ہی نقصان دہ ہے. دوسری بات یہ کہ اپوزیشن نے جو ایک اچھا کھیل کھیلا یا ان کی خوش قسمتی رہی کہ انہوں نے صرف پارٹی کے یا پی ٹی آئی کے اتحادیوں پر رلائی نہیں کیا، بلکہ انہوں نے علیم خان اور جہانگیر ترین گروپ کی صورت پارٹی کے اندر نقب لگائی، اور وہ لوگ جو پی ٹی آئی کا حصہ ہیں انہیں قائل کیا، یا کم از کم ان کا دعویٰ ہے کہ وہ تحریک عدم اعتماد میں اپوزیشن کا ساتھ دیں گے. اور آپ جانتے ہیں کہ علیم خان لندن گئے، ان کی نواز شریف سے ملاقات ہوئی، جہانگیر ترین سے ملاقات ہوئی. تو علیم خان گروپ کا بہت اہم کردار ہے. ایک وقت پہ آصف علی زرداری نے کہا تھا کہ اتحادیوں کے بغیر بھی ہم حکومت گرا سکتے ہیں، تو ان کا اشارہ اسی جہانگیر ترین اور علیم خان گروپ کی جانب تھا. تو اگر یہ گروپ بھی پی ٹی آئی سے الگ ہوتا ہے تو پھر اتحادیوں کی ویلیو کم ہو جائے گی، پھر اپوزیشن کو ان کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور وہ اس کے بغیر بھی معاملہ کر سکتے ہیں. اور اس کا اشارہ آپ کو اس طرح ملتا ہے کہ نون لیگ کی جانب سے اب تک کاف لیگ کے جو دعوے ہیں یا مطالبات ہیں ان پہ بات نہیں کی گئی. وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ ہمارا ہوگا، تو اگر وزیر اعلیٰ ان کا ہوگا تو پھر کاف لیگ کہاں جائے گی؟ تو یہ کچھ ایسے اشارے ہیں جس سے لگتا ہے کہ یہ پی ٹی آئی میں دراڑ جو انہوں نے ڈالی ہے اس پہ زیادہ اعتماد کر رہے ہیں. شہری کی حیثیت سے کیا عمران خان کو جانا چاہیے؟ تحریک عدم اعتماد ایک آئینی اور قانونی طریقہ کار ہے، تو چونکہ یہ آئینی ہے تو اس پہ کوئی روک نہیں لگائی جا سکتی. لیکن پاکستان کی بدقسمتی رہی ہے کہ یہاں کبھی کسی وزیر اعظم نے 5 سال پورے نہیں کیے. خوش قسمتی یہ ہے کہ گزشتہ 3 سے 4 بار پارلیمنٹ نے البتہ 5 سال پورے کیے. ایک زمانہ تو ایسا تھا جب ہم نے اپنی شعور کی آنکھ کھولی کہ پارلیمنٹ ہی 5 سال پورے نہیں کر پاتی تھی. اب کم از کم پارلیمان 5 سال پورے کر رہا ہے. وزیر اعظم تبدیل ہو رہے ہیں. جمالی صاحب چلے گئے، جمالی صاحب کے بعد ہم نے دیکھا کہ یوسف رضا گیلانی جاتے ہیں، پھر ہم نے دیکھا نواز شریف جاتے ہیں، اور اب عمران خان کے بارے میں یہ باتیں ہو رہی ہیں. کیا عمران خان اس روایت کو توڑ سکتے ہیں؟ اس کا فیصلہ ہمیں مارچ کے آخر تک پتہ چل جائے گا. لیکن چونکہ ایک آئینی طریقہ کار ہے تو اس کو روکا نہیں جا سکتا، اور معیشت کا ویسے ہی برا حال ہے، تو یہ دعویٰ نہیں کیا جا سکتا کہ عمران خان رہیں گے تو اور بہتری آئے گی. حکومت بمقابلہ اپوزیشن تحریک عدم اعتماد پرسنٹیج ویلیو میں بتا سکتے ہیں کتنے فیصد اپوزیشن کے چانسز ہیں اور کتنے فیصد حکومت کے؟ ابھی تو 51 اور 49 ہے. حکومت 49 پہ نظر آ رہی ہے اور اپوزیشن 51 پہ ہے. تھوڑا ایج اپوزیشن کو حاصل ہے. جیسے میں نے آپ سے کہا 2 فیکٹرز ہیں، ایک تو اتحادیوں میں اور پی ٹی آئی میں پڑنے والی دراڑ، کاف لیگ والا معاملہ واضح ہے، ایم کیو ایم کیا فیصلہ کرتی ہے، اور پھر علیم خان اور جہانگیر ترین گروپ. اس کی وجہ سے ابھی اپوزیشن ہمیں لگ رہا ہے ایک قدم آگے ہے. مگر یہ سیاست ہے، آخری دن کوئی بڑی ڈیل ہو سکتی ہے، بڑا فیصلہ ہو سکتا ہے. جس دن یہ لوگ ووٹ ڈالنے جائیں گے اسے 1 گھنٹے پہلے بھی کچھ فیصلے چیزوں کو تبدیل کر سکتے ہیں. تو حتمی طور پہ کچھ نہیں کہا جا سکتا. تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوتی ہے، وزیر اعظم گھر جاتے ہیں، آپ کے مطابق پھر اگلا وزیر اعظم کون ہوگا؟ اگلے وزیر اعظم سے متعلق تو خیر شہباز شریف کا نام لیا جا رہا ہے. آصف علی زرداری نے بھی اپنی تقریر میں کہا کہ اگلا وزیر اعظم کوئی شریف آدمی ہوگا. اشارہ ایسا ملتا ہے کہ وہ شہباز شریف ہو سکتے ہیں، اور نمبرز بھی سب سے زیادہ انہی کے ہیں. اپوزیشن جماعت کی حیثیت سے سب سے بڑی جماعت نون لیگ ہے. لیکن جیسے میں نے آپ سے کہا کہ اس پورے کھیل میں مولانا فضل الرحمان بہت اہم کردار ادا کر رہے ہیں. مین پاور ان کی ہے، تو دیکھنا ہوگا کہ ان کے حصے میں کیا آتا ہے. لیکن میری یہ رائے ہے کہ اگر اپوزیشن کامیاب ہوتی ہے تو انہیں اگلے الیکشنز اناؤنس کرنے چاہیے، بجائے اس کے کہ وہ ان 1.5 سالوں میں حکومت کرنے کی کوشش کریں. یعنی کہ آپ کے تجزیے کے مطابق آنے والی جو حکومت بننے جا رہی ہے عام انتخابات کے بعد یا اس وقت، تو وہ پی ایم ایل این کا جو ہے اس وقت وزیر اعظم مخلوط ہوگی. وزیر اعظم پی ایم ایل این کا ہو سکتا ہے، صدر پیپلز پارٹی کا ہو سکتا ہے، لیکن مخلوط حکومت ہے. کوئی ایک پارٹی تو حکومت بنانے سے رہی. اس وقت وہ ان کے پاس اتنی اسٹرینتھ نہیں ہے کہ کوئی حکومت بنا سکے. پنجاب میں میرے خیال میں نون لیگ کا حق بھی ہے، کیونکہ اگر آپ پنجاب کے نمبرز دیکھیں جب الیکشن ہوئے تھے 2018 کے، تو سب سے زیادہ سیٹیں پنجاب میں نون لیگ کی تھیں، پی ٹی آئی دوسرے نمبر پہ تھی. مگر بعد میں پی ٹی آئی نے کاف لیگ کو ملا کے اور کچھ آزاد امیدواروں کو ملا کے حکومت بنائی تھی. تو پنجاب میں نون لیگ کا براہ راست حق بنتا ہے، اور مرکز میں بھی ہو سکتا ہے. لیکن ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ عمران خان نچلے نہیں بیٹھیں گے. اگر وہ حکومت میں رہے تب بھی اور نہیں رہے تب بھی وہ باؤنس بیک بھی کریں گے اور ایک بڑی احتجاجی تحریک بھی کال کر سکتے ہیں. یعنی کہ عمران خان کے بعد شہباز شریف وزیر اعظم؟ ہاں، بظاہر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ شہباز شریف کے حق میں زیادہ امکانات ہیں، لیکن مارچ کے آخر تک تو عمران خان ہی وزیر اعظم ہے. بہت شکریہ اقبال خورشید صاحب ہمیں وقت دینے کے لیے. جی ہاں ناظرین، جیسا کہ آپ نے اقبال خورشید صاحب کی گفتگو سنی، ان کا یہی کہنا تھا کہ اس وقت اپوزیشن کا
جو پل رہا ہے وہ سب سے زیادہ بھاری ہے. اس کی وجوہات یہ ہیں کہ جہانگیر ترین اور علیم خان جو گروپ جو پاکستان تحریک انصاف سے جن کا تعلق تھا وہ کچھ جو ہے انٹرنلی معاملات کی وجہ سے الگ ہیں اور وہ ایک اپنی سیاست کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے جو ہے حکومت کو کہا جا رہا ہے کہ بہت بڑا جو ہے اپ سیٹ کا سامنا ہوگا اس تحریک عدم اعتماد میں. لیکن حکومت کی جانب سے جو ہے ابھی بھی جو ہے وہ پورا اعتماد ہے کہ تحریک عدم اعتماد میں وہ شکست دیں گے اور جو ہے آنے والے لائے عمل کے اندر وہ اپوزیشن کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کریں گے, جیسے وزیر اعظم پاکستان نے اپنے تقاریر کے اندر یہ اعلانات کیے ہیں. آپ سب سے سوال یہی ہے کہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوگی یا نہیں کامیاب ہوگی. 28 مارچ 2022 کو ووٹنگ ہوگی. آپ اس کا جواب ہمیں ضرور دیجیے گا. اجازت دیجیے, میں آپ کا میزبان سعادت حسین صافی, اللہ نے کے پاس.